پہلا پطرس اس کا 3 باب اس کی 10ویں آیت۔ چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے۔ آج ہم دیکھیں گے جو خداوند کا کلام روح القدس کی وجہ سے میرے اندر چل رہا تھا 2 دنوں سے، وہ یہ ہے کہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، اگر ہم اپنی زندگیوں میں خوشیوں کے دن، برکتوں کے دن، خوشحالی کے دن دیکھنا چاہتے ہیں اور دکھ ہمارے قریب نہ آئے، بیماری ہمارے قریب نہ آئے، اگر ہم ایسے پیارے دن، خوشیوں والے دن، اپنے رشتے میں خوش ہونا، مطمئن ہونا، تسلی والے دن دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی زبان کو بدی سے باز رکھنا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کس طرح سے خدا سے اپنی برکتیں لینی ہیں، کس طرح سے ہم نے اپنی زندگی میں ہر لمحہ خوش ہونا ہے، کس طرح سے ہم نے اپنی زندگی میں خوشیاں بٹورنی ہیں، سمیٹنی ہیں، اور کب خداوند جو ہیں وہ ہمیں خوش ہو کر ہماری زندگیوں میں خوشیاں انڈیلیں گے اور دیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند ہمیں سکھاتے ہیں اپنے کلام کے وسیلہ سے کہ خداوند ایک وجہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ریزن ہے کہ اگر تم لوگ بدی سے اپنی زبان کو باز رکھو گے اور اپنی زبان کو پاک رکھو گے، اپنی زبان کو صاف رکھو گے، اپنی زبان سے گالی گلوچ، غصے میں ایسے برے، گندے اور سخت الفاظ نہیں استعمال جب کرو گے، تو خدا کا اس آیت میں وعدہ ہے کہ اگر تم لوگ اپنی زبانوں کو پاک صاف رکھو گے، اچھے طریقے سے بولو گے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے سے جب تم لوگ بات چیت کرو گے، اگر وہ صاف ستھری ہوگی، اس میں صاف الفاظ ہوں گے، گالی گلوچ والے اور الزامات نہیں ہوں گے، تو میں تمہاری زندگی میں خوشیوں کی بارش کر دوں گا، تمہاری زندگیوں میں خوشیوں کی لہر دور اٹھے گی، تمہاری زندگی میں برکت ہی برکت ہوگی، تمہاری زندگی میں اطمینان، خوشیاں، سکون، آرام ہوگا۔ تو یہ خداوند کا وعدہ ہے، اور خداوند کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے، اور خداوند جو ہے وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن ضرورت جو ہے خدا سے اس وعدے کو ہم کیسے طلب کر سکتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں اور زیادہ مزید کہ یعقوب کا خط، اس کا 1 باب اس کی 19ویں آیت۔ اے میرے پیارے بھائیو، یہ بات تم جانتے ہو، پس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو۔ ہم اپنی زبان، خداوند کا کلام جو یہاں پر سکھا رہا ہے، بولنے میں دھیرا، باقی آیت کو ہم ابھی نہیں دیکھ رہے، ہم اس کے اگلے حصے کو دیکھ رہے ہیں جہاں پر لکھا ہے اور بولنے میں دھیرا، یعنی اب ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کو ہم کس طرح سے پاک رکھ سکتے ہیں، صاف رکھ سکتے ہیں، کہ جب ہم اپنی زبان میں نرمی لائیں گے، آرام سے بات کریں گے، ایک دوسرے کو آرام سے، پیار سے، شائستگی کے ساتھ جواب دیں گے، اور جب کوئی آپ سے کوئی بات کرے گا اور آپ کو وہ بات پسند نہیں آئے گی، تو آپ پھر بھی برداشت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس کا جواب دو، اور اگر آپ کو کوئی کچھ کہتا ہے اور آپ اس کو آگے سے برے الفاظ سے اس کا جواب نہ دو، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی زبان کو کیسے پاک رکھنا ہے، کیونکہ ہم اپنی زبان کو بولنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں یہاں پر بولنے کا طریقہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ بولنے میں دھیرے رہو، پیار سے بولو اور آرام سے بولو، اور ایسے لفظ بولو کہ جس سے کسی کو دکھ نہ ہو، تکلیف نہ ہو، جس سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، جس سے کسی کے آنسو نہ نکلے۔ جب ہماری زبان کے الفاظ ایسے ہونے چاہیے کہ کوئی اپنی زندگی میں اپنے اندر کڑتا نہ رہے، اس کی روح جو ہے وہ مرجھا نہ جائے، اس کا دل جو ہے وہ نہ روئے، اس کا ذہن جو ہے وہ پریشان نہ ہو۔ خداوند جو ہیں وہ ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ ہم نے اپنے بولنے کا طور طریقہ بدلنا ہے، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں روزمرہ
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बीवी जो है वो अपने शौहर के साथ, शौहर जो है वो अपनी बीवी के साथ, जो औलाद है वो अपने माँ बाप के साथ, माँ बाप अपनी औलाद के साथ, और बहन भाई अपने बहन भाइयों के साथ जो है वो इस तरह से सख्त लहजे के साथ एक दूसरे से बोलते हैं, जवाब देते हैं, क्योंकि कोई बर्दाश्त और सब्र इनमें नहीं पाया जाता, और सब्र का फल जो है वो दूर दूर तक हमारी ज़िंदगियों में नहीं नज़र आता। इस वजह से जैसे ही छोटा सा भी कोई बुरा काम, गलत काम या हमारी सोच से हट कर कुछ हो जाता है, या हमारी मर्ज़ी के कुछ भी खिलाफ हो जाता है, या जो चीज़ें हम पसंद करते हैं वैसा हम ना पाएँ, या जो हमारी ख्वाहिश है वो हमारी ज़िंदगी में ना कोई पूरा कर रहा हो, तो हम उसके साथ बुरे अल्फाज बोलना शुरू हो जाते हैं, हमारा बोलने का तरीका ही बदल जाता है। लेकिन जहाँ पर खुदावंद ने हमें बोलने का ख़ास एक तरीका बताया कि हमने कैसे बोलना है, कि हमने बोलने में धीरा रहना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इससे पहले लिखा है बस हर आदमी, इसका मतलब है कि ये सिर्फ मसीहियों के लिए या रुल कुदस याफ्ता लोगों के लिए या राजबाज के लिए, चुपान के लिए, नबी के लिए, रसूल के लिए, उस्ताद के लिए, राजबाजों के लिए, नेकों के लिए नहीं लिखा। यहाँ पर हर इंसान के लिए कहा गया है, हर आदमी को कहा गया है। आदमी से मुराद यहाँ पे सिर्फ आदमी या मेल्स नहीं है, बल्कि आदमी से मुराद हर इंसान है, कि वो औरत हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, बच्चा हो, किसी भी उम्र का हो, मर्द हो, जो लड़की हो, औरत हो, जो भी हो, उसने अपना लहजा, अपनी ज़ुबान का तौर तरीका खुदा के कलाम के मुताबिक उसको रखना चाहिए। ये हम पर फ़र्ज़ है कि हम बोलने में धीरे हों, हम आहिस्ता से, शाइस्तगी से, हलीमी से, प्यार से बात करें। और आगे लिखा है और कहर में धीमा हो। अब हम कहर जो है वो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कत्ल गारत करना कहर है या हलाक कर देना कहर है, ऐसा नहीं है। हम कहर को हम इस तरह से सीखते हैं। कहर ये है, कहर का मतलब है बेहद गुस्सा। इंसान शदीद जब गुस्से में भरा होगा तो वो क्या करता है, अपना कहर, अपना गुस्सा दूसरे पर निकालता है। सबसे पहले वो अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करता है, उस कहर को, अपने गुस्से को जो उसके अंदर भड़क रहा है, जो उसके अंदर उबल रहा होता है कि ये मैं गुस्सा उस इंसान पर निकाल दूँ जिस पे अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, तो सबसे पहले वो अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करता है। और हम वो देखते हैं वो कैसे अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं पहला पतरस उसका 3 बाब उसकी 9वीं आयत, बदी के एवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो। हम देखते हैं कि जब हमें बहुत गुस्सा आता है तो हम सबसे पहले गाली गलौज करते हैं, गालियां निकालते हैं, हम गंदे गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और अपने कहर शदीद को बाहर निकालते हैं और उस पर ज़ाहिर करते हैं। दूसरा तरीका, हम बहस करना शुरू कर देते हैं और तब तक बोलते हैं, तब तक जब तक हमारे अंदर से वो भड़ास, वो गुस्सा धीमा और ख़त्म नहीं होता। हम चीख चीख कर बोलते हैं, हम उसके आगे पीछे उसका जितना पास्ट की बातें हैं, माजी की बातें उसकी धुराते हैं। जो हमें उस शख्स की अच्छी बुरी बातें पता होती है, जो राज हमें उसके पता होते हैं, जो उसकी कमज़ोरियां हमें पता होती हैं, वो हम ऊंची ऊंची बताते और धुराते हैं। हम उसके सामने बताते हैं, हम उसको भी बताते हैं और बहुत से लोगों के सामने भी उसकी सारी ज़िंदगी को बयान कर देते हैं, और जो उसका अच्छा बुरा होता है वो सब कुछ बयान कर देते हैं। हो सकता है उसने वो बातें जो हैं, हम कहर में इतना अपने जहन का इस्तेमाल नहीं करते, हम इतने बेवकूफ़ बन जाते हैं, इतने नासमझ बन जाते हैं कि हम ये नहीं देखते कि हम कहर में अगले इंसान का क्या नुकसान कर रहे हैं। हम उसका ऐसी बातें जो वो उसके ऐसे राज, जो ऐसी कोई बदी होगी जो वो किसी को नहीं बता सकता होगा, लेकिन आपको पता होगी, आप अपने कहर शदीद में उसके राज बता देते और कहते हैं मुझे मालूम है कि तू
کیسا ہے اور اس کا سب کچھ اگل دیتے ہو۔ خداوند کا کلام جو ہے وہ آج ہمیں سکھا رہا ہے کہ دیکھو ہم لوگ اپنے قہر شدید میں اگلے انسان کا کتنا نقصان کرتے ہیں، اس کا دل دکھاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اس کے آنسو ہماری وجہ سے نکلتے ہیں۔ جب ہم کسی کو دکھ دے رہے ہیں اپنی زبان سے تو کیا خدا ہماری زندگی میں سکھ ڈالیں گے؟ کیا جب ہم دوسرے کو اپنی زبان سے تکلیف دے رہے ہیں تو کیا خداوند ہماری زندگی میں آرام ڈالیں گے؟ کیا اگر ہم دوسروں کو دکھ تکلیف پریشانیاں دے رہے ہیں اور اس کے آنسو نکال کے اس کو تڑپا رہے ہیں، وہ اندر ہی اندر کڑ ہے، تو کیا خداوند ہماری زندگی میں خوشیوں کی بارش کر دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اگر ہماری زبان سے دوسروں کے لیے زندگی کی خوشیاں نکلی ہیں، اگر ہماری زبان کی وجہ سے دوسرے کو اطمینان مل رہا ہے اور ہماری زبان کی وجہ سے دوسرے کو تسلی مل رہی ہے، آرام مل رہا ہے، کوئی خوشی مل رہی ہے، یا ہم دوسرے کے لیے ہم آرام کا، صبر کا باعث بن گئے ہیں، تو خدا دیکھیں گے کہ اس نے دوسرے کو برکت دی ہے اپنی زبان سے، اس نے دوسرے کو سکون دیا ہے اپنی زبان سے۔ تو جب خدا ہماری یہ نیکی دیکھیں گے کہ ہماری زبان دوسروں کے لیے باعث برکت ہے، ہم دوسروں کو دکھ نہیں دیتے بلکہ ہماری زبان دوسروں کو دکھ سے نکال لیتی ہے، ہماری زبان دوسروں کے آنسو پونچھ دیتی ہے، تو خداوند بھی ہمارے آنسو پہنچ ڈالیں گے اور اس کی جگہ ہماری زندگی میں جو دکھ ہوگا اس کی جگہ خوشیاں ڈالیں گے۔ اگر ہمارا رویہ اچھا نہیں تو پھر خدا بھی ہمیں برکت خوشیوں کی نہیں دیں گے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ خوشیوں سے بھر جائے تو ہم اپنی زبان کا ایسا استعمال کریں جس کی وجہ سے دوسرے کو برکت ملے۔ اب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے دوسروں کے لیے قہر جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں جب آپس میں ہم 4-5 لوگ فیملی میں رہتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی چھوٹی سی بات ہو جائے تو ہم لوگ فوراً اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کی بہت زیادہ بے عزتی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل میں اس کے لیے غصہ ہوتا ہے۔ ہم اس غصے کو، کیونکہ وہ غصہ ہم سمجھ کے ساتھ نہیں نکال رہے، ہم وہ غصہ نا سمجھی میں نکالتے ہیں اور دوسرے شخص کی بے عزتی کرتے ہیں۔ بے شک اس کے کمرے کا دروازہ کھول کے، اگر وہ کمرے میں بیٹھا ہے خاموش، ہم دروازہ کھول کے اس کی بے عزتی کر کے غرور اور اکڑ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا قہر شدید جو ہے وہ دوسرے شخص پر جو ہے وہ نکل پڑتا ہے، اور ہم لوگ اس طرح سے بھی اپنے غصے کو، اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں کہ ہم اپنی زبان کا استعمال یہ کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کی بے عزتی کرتے ہیں۔ جب ہم دوسروں کی بے عزتی کر رہے ہیں تو کیا ہمیں عزت اور جلال اس دنیا میں ملے گا؟ کیا اگر ہم ایک کی بے عزتی کریں گے تو کوئی دوسرا اٹھ کے ہماری بھی بے عزتی کرے گا، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اگر آپ بے عزتی کرو گے کسی کی تو خدا کی نظر میں آپ کی وہ بدی آ گئی، تو خدا اس دنیا میں ضرور انصاف کرتے ہیں، اور وہ ہماری بھی کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو بوگے وہی کاٹو گے۔ اگر آپ نے کسی کی بے عزتی کی اپنی زبان سے تو پھر خداوند آپ کو خوشیوں کے دن نہیں دکھائیں گے، اچھی زندگی نہیں دیں گے، بلکہ پھر خداوند اس چیز میں مصروف ہو جائیں گے کہ آج اس نے اپنی زبان سے دوسرے شخص کی بے عزتی کی ہے تو میں بھی اس کی بے عزتی کسی اور سے کرواؤں گا۔ اور یقیناً آپ کی زندگی میں کوئی آتا ہے جو آپ کی بے عزتی کرے گا۔ اگر آپ نے کسی کو آنسو دیے ہیں تو کوئی اور آپ کی زندگی میں آئے گا اور آپ کو آنسو دے گا۔ اگر آپ نے کسی کو مکے مارے ہیں تو کوئی اور آئے گا اور وہ آپ کو مکے مارے گا۔ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم ایک دوسرے کی بہت زیادہ بے عزتی کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور بحث کرتے ہیں، اور تب تک بولتے ہیں جب تک کہ وہ انسان جو ہے وہ رو نہ پڑے، یا وہ بھی انسان، کئی دفعہ ہمارے بہت بولنے سے اگلا انسان بھی کیا ہوتا ہے،
اب اس کا تحمل، اس کی برداشت ختم ہو جاتی ہے، اس کا صبر ختم ہو جاتا ہے، اور وہ بھی پھر لڑنا جھگڑنا اور اپنی زبان کا استعمال برا کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے گھر میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے رشتہ داروں میں، اور اپنے عزیزوں میں، اپنے دوستوں میں، اور جن کو بھی ہم ملتے ہیں، ہم نے اپنی زبان کا ایسا استعمال کرنا ہے، اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کیوں ہم نے اپنی زبان کو جو ہے وہ ان باتوں سے محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ خدا یہ سب باتیں دے رہے۔ اگر آج میری زبان دوسروں کے ساتھ بری ہے تو کوئی میرے ساتھ بھی اسی طرح بات کرے گا، اور میری بھی بےزتی کرے گا، اور میرے سے بھی لڑے گا، جھگڑے گا۔ لیکن اگر ہمارا عقل مند انسان وہ ہے کہ وہ اس آیت کو، خدا کے اس وعدے کو یاد رکھے، اور وہ یہ سوچے کہ میں نے اپنی زبان کو بدی سے پاک رکھنا ہے، میں نے ایسی کوئی لفظ نہیں بولنے جو خدا کے کلام کے خلاف ہو، میں نے ایسے کوئی لفظ نہیں بولنے جس سے دوسرے کا دل جو ہے وہ ٹوٹے، دکھے، اور دوسرے کو تکلیف ہو۔ تو خداوند جب ہماری یہ نیکی دیکھیں گے، اور ہم نے یہ بات جب یاد کر کے، غور کر کے اپنی زبان پہ قابو کرنا ہے، تو خدا کیا کریں گے؟ خدا ہمیں زندگی میں خوشیوں والے دن دکھائیں گے، اور ہم پھر برکتوں کے وارث بنیں گے۔ دوسرا جو بےزتی کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے غرور۔ ہم اپنی زبان کو غرور میں اتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم غروری کے لفظ جو ہیں وہ بولتے رہتے ہیں۔ ہم اپنوں بیگانوں سب کے ساتھ جہاں پہ بھی ہوں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان کو کہتے ہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے لیکن میں یہ کر سکتا ہوں، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، میرے مقابلے کا یہاں پر کوئی بھی نہیں، جو میرے اندر صلاحیت ہے وہ کسی کے اندر نہیں، میں جو جتنا عقل مند ہوں یہاں پر کوئی عقل مند نہیں۔ یعنی ہم اپنی زبان کو قہر کے علاوہ، کیونکہ یہ بدی ہے، بدی سے ہم نے باز رکھنا ہے، اور زبان جو ہے وہ بدی کا اس طرح سے بھی کام کرتی ہے، کیونکہ جو آپ کے دل میں وہ منہ پر آتا ہے وہ زبان پہ آتا ہے۔ تو جو اگر آپ کے دل میں بدی، آپ کے اندر غرور ہے، تو وہ آپ کی زبان سے باہر نکلے گا، اور وہ جب زبان سے باہر نکلے گا تو اس کا مطلب آپ کی جو زبان ہے وہ غرور کی اس وقت بدی کر رہی ہے، اور خداوند یہ دیکھیں گے۔ اور ہم اپنے غرور میں اس طرح کے لفظ جو ہیں وہ دوسروں کے سامنے بولتے ہیں، بڑے بڑے بولتے ہیں، اور دوسروں کا دل دکھاتے ہیں، اور دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ تم نیچے ہو جاؤ، بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ تم عاجز بن جاؤ، بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ تم چھوٹے بنو۔ جو چھوٹا بنتا ہے اس کی خداوند نے کا بادشاہی ہے، وہ بادشاہی میں داخل ہوگا۔ تو جب ہم اپنی زبان کے ساتھ اس طرح سے مغروری والے لفظ بولیں گے، تو کیا پھر خداوند جب یہ مغروری والے لفظ ہمارے سن رہے ہوں گے، اور ہم اپنی زبان کو یہ بدی کی اجازت دیں گے کہ یہ بولو، تو کیا پھر خداوند ہمیں خوشیوں کے دن دکھائیں گے؟ خداوند دیکھیں گے کہ اس نے اپنی مغروری سے دوسرے انسان اگر وہ تھوڑا کام کرنا بھی چاہ رہا ہے یا وہ تھوڑا کر بھی سکتا ہے، اس نے اس کو کام نہیں کرنے دیا۔ تو ہم اپنی مغروری سے دوسرے انسانوں کو نیچا دکھاتے ہیں، اور ان کو ذہنی طور پر کمزور کر دیتے ہیں کہ تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، حالانکہ خداوند کی ہم سب مخلوق ہیں، اور خداوند نے سب کو عقل فہم دی ہوئی ہے، سمجھ دی ہوئی ہے، کسی کو کسی طرح کی خداوند نے نعمت دی ہے، کسی کو کسی طرح کی قابلیت دی ہے۔ اس لیے ہمیں دوسرے انسان کو کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تجھے کچھ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہاں کر نہیں سکتا، تو اس کا مطلب ہم مغروری کے لفظ، بدی کا لفظ یہ بول رہے ہیں، اور اپنی زبان کو بدی کے لیے اکسا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس طرح سے جتنے بھی لفظ، جتنی بھی برائی ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں، اگر ہم یہ بولتے رہیں گے تو یاد رکھیں کہ خداوند کی برکت ہماری زندگیوں میں کام نہیں کرے گی۔ ہم دکھ تکلیفوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمارے رشتے، ہماری بیوی ہم سے خوش نہیں ہوگی، ہمارا شوہر ہم سے خوش نہیں ہوگا، ہمارا شوہر ہمیں پیار نہیں کرے گا، اور بیوی جو ہے وہ عزت نہیں کرے گی، بچے تابع دار نہیں ہوں گے، ہمارے گھر کا سسٹم نہیں چلے گا، روپے پیسے میں برکت نہیں ہوگی، ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوں گے، ہمیں
ہمیں گھر رہنے کو گھر نہیں ملے گا، ہمیں اپنے آنے جانے کے لیے خداوند گاڑی مہیا نہیں کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سب کے گھروں میں اچھا کھانے کو ہو، پینے کو ہو، کسی چیز کی کمی نہ ہو، کوئی قلت نہ ہو، تو ہم نے یہ سب اس کو کہتے ہیں کہ اچھی زندگی جینا، کہ جو انسان ہر وقت ترستا رہتا ہو، ہر وقت دکھ ہو اس کو کہ اب میرے پاس یہ نہیں ہے، اس چیز کی کمی ہے، تو وہ خوشیوں کے دن نہیں ہے، یا وہ خوشی کی زندگی اور پیاری زندگی نہیں گزارا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی کٹے، اچھی ہو، تو اس کا مطلب پھر ہماری زندگی میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر کمی ہوتی تو ہم دکھی ہوتے، پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن خداوند کا وعدہ ہے کہ اگر ہم اپنی زبان کو بدی سے پاک رکھیں گے، باز رکھیں گے، تو خداوند جو ہیں وہ ہمیں کیا کریں گے؟ برکتوں والی زندگی دیں گے، خوشیوں والی زندگی دیں گے، جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پر میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ کس طرح سے ہم اپنے قہر کو دھیما کر سکتے ہیں اور اس کلام پر عمل کر سکتے ہیں۔ ہم قہر کو اس طرح سے دھیما کر سکتے ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ جب ہمیں غصہ آئے اور ہمارے اندر جو ہے وہ غصہ ابل رہا ہو اور ہم بہت طیش میں آ رہے ہوں، تو اسی لمحے اپنے ذہن میں ایک ارادہ باندھیں، اپنے دل میں ارادہ باندھیں کہ میں نے آج خاموش رہنا ہے، میں نے چپ رہنا ہے، اس لمحے میں نے نہیں بات کرنی، اور ساتھ ساتھ آپ خداوند یسوع مسیح سے توفیق مانگیں، توفیق لیں اور زور و قوت مانگیں، تاکہ خداوند جو ہے ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائیں، صبر کا پھل دیں، تاکہ ہمارا غصہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دھیما ہوتا جائے۔ خداوند ہم سب کو بہت زیادہ برکت دے اس کلام سے، اور جتنے بھی سننے والے ہیں خداوند ان کو اتنی برکت دیں کہ وہ اپنی زبان کو بدی سے پاک رکھ کر خداوند یسوع مسیح سے ڈھیر ساری برکات اپنی زندگی میں لے سکیں۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہالےلویا۔